अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराज़ी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। जादू नगरी और जिन्नात व अमलियात की दुनिया वीडियोज़ का ये सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की एक और अहम वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो में हम कुछ एहतियाती तदाबीर के बारे में बात करेंगे। आजकल दुनिया में एक वबा फैली हुई आप जानते हैं और उसकी एहतियाती तदाबीर का बहुत चर्चा है। टीवी चैनल्स हों, अखबारात हों, मीडिया हो, हत्ता कि जब हम किसी को कॉल करते हैं तो उसमें भी जो टून आगे से वेटिंग टून जो होती है वो भी, उसमें भी एहतियाती तदाबीर बताई जाती हैं और मुसलसल एहतियाती तदाबीर बताई जा रही हैं एक बीमारी के लिए। ज़ाहिर बात है, हर चीज़ के लिए कुछ एहतियाती तदाबीर होती हैं। आज मैं आपको जादू, जिन्नात और इस किस्म के जो मसाइल होते हैं, शयातीन के मुसल्लत होने के मसाइल या दीगर इस किस्म के जो मसाइल हैं, उसके हवाले से कुछ ऐसी एहतियाती तदाबीर के हवाले से आपको बताने लगा हूँ कि जिन एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करके न सिर्फ़ आप उनसे महफूज रह सकते हैं, बल्कि अगर कोई इन मसाइल का शिकार है भी तो फिर भी यही एहतियाती तदाबीर जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इलाज के दौरान भी इन एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखा जाए। यानी इलाज बीमारी के मुसल्लत होने, शयातीन, जिन्नात और जादू के मुसल्लत होने से पहले भी यही एहतियाती तदाबीर हैं और इन यानी मसाइल का शिकार होने के बाद भी इन्हीं एहतियाती तदाबीर पर अमल करके हम इन मसाइल से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। 5-6 चीज़ें हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो है तहारत और वज़ू का अहतमाम, कि कोशिश ये की जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हमारा वज़ू की हालत में गुजरे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सफ़र में थे आप, और एक सफ़र में एक दरिया के किनारे सफ़र करते हुए आप जा रहे थे और वहाँ पर क़ज़ाए हाजत के लिए आप तशरीफ़ ले गए। यानी यूँ समझ लें कि दरिया उस तरफ था और ज़ाहिर पानी में तो नहीं, तो थोड़े से फासले पर साइड पर आप चले गए, क़ज़ाए हाजत के लिए तशरीफ़ ले गए। तो वहाँ पर आपने क़ज़ाए हाजत फरमाई और उसके बाद आपने फ़ौरन वहाँ पर तयम्मुम किया और फिर वहाँ से चलकर दरिया के पास आए और वज़ू किया। तो किसी सहाबी ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने वहाँ पर क़ज़ाए हाजत फरमाई, करीब ही है दरिया के, वहाँ से यहाँ तक आने में 1 मिनट भी नहीं लगता, यानी पानी तक पहुँचने में, तो आपने वहाँ पर तयम्मुम क्यों फरमाया? तो आपने इरशाद फरमाया कि मैं ये नहीं चाहता कि मेरा ये 1 मिनट वहाँ से पानी तक आने का जो 1 मिनट है या आधा मिनट है, जितना ये भी बग़ैर वज़ू के गुज़रे। तो वहाँ पानी नहीं था, मैंने फ़ौरन क़ज़ाए हाजत के बाद तयम्मुम कर लिया और अब मैं पानी के पास आकर वज़ू कर लूँगा। इससे हमें तहारत की और पाकीज़गी की और बावज़ू रहने की अहमियत का पता चलता है। वैसे भी बड़े फ़ज़ाइल हैं बावज़ू रहने के, तो ये एक बड़ी अहम एहतियाती तदबीर है शैतानी, जिन्नाती और जादुई मसाइल से छुटकारा हासिल करने के लिए, या उनसे अगर नहीं है तो उनसे महफूज रहने के लिए, कि इंसान बावज़ू हालत में रहे। जो ही वज़ू टूटे फ़ौरन वज़ू कर ले, नंबर 1। नंबर 2, फ़राइज़ और इबादत का अहतमाम किया जाए। ख़ास तौर पर फ़र्ज़ नमाज की इतनी पाबंदी की जाए कि जिसके अंदर किसी किस्म की कोई लचक और कोई गुंजाइश और कोई रियायत इंसान न छोड़े, और बाकायदगी के साथ दुनिया ऊपर से नीचे हो जाए, अपनी फ़र्ज़ नमाज को न छोड़ा जाए। हर हाल में अपनी फ़र्ज़ नमाज को बाजमात मस्जिद में अदा किया जाए, ठीक है ना, इसका अहतमाम किया जाए। नंबर 3, कसरत के साथ अल्लाह का ज़िक्र किया जाए। अल्लाह का ज़िक्र, इसकी बहुत सारी अक़साम हैं और बहुत सारी सूरतें और शक्लें हैं अल्लाह के ज़िक्र की। अल्लाह के ज़िक्र में सबसे बड़ा ज़िक्र कुरान मजीद है। कुरान मजीद की कसरत के साथ तिलावत की जाए और उसके अलावा भी बाकी जो अज़कार हैं जिन्हें कहा जाता है, जैसे इसमें ज़ात है, अल्लाह अल्लाह करना, ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़िक्र करना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तीसरे कलमे का विर्द करना, दुरूद शरीफ कसरत के साथ पढ़ना, दीगर जितने भी अज़कार हैं ये सारे के सारे इसमें शामिल हो जाते हैं। तो कसरत के साथ अब ये 3 चीज़ें हमारे सामने आ गई हैं, एक अल्लाह का ज़िक्र, तहारत और नमाज। इबादत में से बाकी सारे फ़राइज़ का अहतमाम करना, लेकिन नमाज ख़ास तौर पर। अब इन 3 चीज़ों के बारे में एक हदीस के अंदर ज़िक्र है। यानी ये 3 चीज़ें, वैसे भी बहुत सारी हदीस और रिवायात से हमें पता चलता है कि शैतानी असरात और जिन्नात इन चीज़ों से हमें महफूज रखती हैं, लेकिन एक हदीस में ख़ास तौर पर इस चीज़ का ज़िक्र है। हदीस में आता है, जिसका मफ़हूम है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, कि एक आदमी जब रात को सोता है
تو شیطان اس کی گردن کے قریب 3 گریں لگا دیتا ہے اور اسے تھپکی دیتا رہتا ہے، سو جاؤ سو جاؤ، ابھی رات ہے ابھی رات ہے، بڑے جو ہے وہ اس طرح تھپکیاں دیتا رہتا ہے اور سلاتا رہتا ہے۔ لیکن جب آدمی اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد آدمی ذکر کرتا ہے۔ ظاہر اس وقت کون سا ذکر کرنا، اس وقت اٹھنے کی دعا پڑھنی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ دعا پڑھ لی، یا ویسے پہلا کلمہ ہی پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہاں جی کلمہ پڑھ لیا، اپنے ہاتھ پر ایسے منہ پھیر لیا۔ تو جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے اٹھتا ہے تو وہ 3 جو گریں لگائی تھی شیطان نے ان میں سے 1 گرہ کھل جاتی ہے، اب 2 گریں باقی ہیں۔ اب آدمی اٹھتا ہے، اٹھ کے جاتا ہے اور وضو کرتا ہے، طہارت حاصل کرتا ہے، تو وضو کرنے سے دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اب 1 گرہ باقی ہے۔ اب پھر آدمی وضو کرنے کے بعد جاتا ہے اور اللہ اکبر کر کے نماز پڑھتا ہے، تو نماز پڑھنے سے تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور اس تیسری گرہ کھلنے کے بعد انسان ایسے حشاش بشاش ہو جاتا ہے، چست و چاقو چو بند ہو جاتا ہے، اور بالکل پھر اس کا دن جو ہے وہ بڑا اچھا گزرتا ہے۔ ورنہ یہ 3 گریں اگر وہ نہ کھولیں اور جو شیطان نے لگائی تھیں اور وہ اسی طرح لگی رہیں اور اسی طرح وہ کام پہ نکل جائے، تو یہ پھر سارا دن یہ گریں لگی رہیں گی، وہ اسی طرح ڈھیلا ڈالا اور اس کے ہر کام میں رکاوٹ اور مسئلے مسائل اور یہ چیزیں ہوں گی۔ اگر وہ اپنے گھر سے ان 3 گروں کو کھول کے نکلے، یعنی اللہ کا ذکر کرے، وضو کرے، نماز پڑھے، تو تینوں گریں کھل جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس سے ہمیں ان کی یہ 3 احتیاطی تدابیر ہوگی۔ چوتھی احتیاطی تدبیر استغفار کثرت کے ساتھ کیا جائے۔ جادو جنات اور شیاطین کے جو مسائل ہیں، ان مسائل سے نکلنے کے لیے کثرت کے ساتھ استغفار کیا جائے۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان پر جو دنیا کے اندر جو مسائل آتے ہیں انسان کے اپنے اعمال کی سزا ہوتی ہے، کبھی آزمائش ہوتی ہے، کبھی اپنے اعمال کی سزا ہوتی ہے۔ تو کثرت کے ساتھ استغفار کرنا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یعنی اس کے مفہوم کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کیا مطلب ہے، اے اللہ میں تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں، مغفرت طلب کرتا ہوں۔ اسی طرح دیگر جو استغفار کے کلمات ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، بڑی فضیلت ہے اس کی حدیث کے اندر، بعض حدیث میں تو اس کے اندر کہا گیا کہ اس میں اعظم بھی موجود ہے۔ تو یہ کثرت کے ساتھ استغفار کا ورد کرنا، استغفار پڑھنا دھیان کے ساتھ، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، آپ کے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں روزانہ 70 سے زائد مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنی استغفار کرتے تو ہمیں کتنی کرنی چاہیے۔ ویسے بھی استغفار کتنی اہم چیز ہے، اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ سورہ نوح، اس کے اندر ایک آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ میں نے ان سے کہا، حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی قوم کے بارے میں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے ان سے کہا کہ تم اپنے رب سے استغفار مانگو، استغفار کرو، وہ بہت غفور ہے، بخشنے والا ہے۔ استغفار کرو گے تو کیا ہوگا؟ نمبر 1، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تم پر رحمت کی موسلادھار بارشیں برسائے گا۔ اب دیکھیں یہاں پر بارش کا ذکر ہے، یہ اس تناظر میں ہے کہ جس تناظر میں بارش کے ساتھ دنیا کی ساری معیشت جڑی ہوئی تھی۔ اس وقت کی معیشت صرف کھیتی باڑی تھی نا، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کیا تھا، کوئی فیکٹریاں نہیں تھی، کارخانے نہیں تھے، تو اس وقت کی ساری معیشت کا دار و مدار اور اس وقت کی انسانی آبادی کا دار و مدار صرف اور صرف بارش پر تھا، کہ پوری دنیا کی معیشت بارش پر چل رہی ہے۔ تو اس چیز کا اللہ نے ذکر کیا کہ تم اگر استغفار کرو گے تو اللہ تم پر اپنی رحمت کی موسلادھار بارش برسائے گا۔ تو آج کے زمانے میں ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ تم استغفار کرو تو معاشی لحاظ سے یا دنیاوی ضرورتوں کے لحاظ سے جو سب سے اہم جو چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا۔ وہ بارش بھی ہو سکتی ہے، اور بارش کے ساتھ دیگر چیزیں ہیں، پٹرول ہے، ہاں جی، اور باقی جو چیزیں ہیں، ڈالر ہے، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ تمہیں بے حساب عطا کرے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ نمبر 2، ایک تو اللہ تعالیٰ تمہارے معاشی مسائل حل کرے گا۔ نمبر 2، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ،
اللہ تعالیٰ تمہاری امداد کرے گا، مدد کرے گا مال کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ، مال کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ۔ مال اور بیٹے یہ ایک انسانی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ انسان کے پاس مال بھی ہو اور اچھے خاصے بیٹے بھی ہوں تو بڑی ایک اہم ضرورت ہے اور چیز ہے یہ انسانی زندگی میں۔ تو اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں کہ تم کثرت کے ساتھ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں مال بھی عطا کرے گا، تمہیں بیٹے بھی عطا کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تعالیٰ تمہیں باغات بھی عطا کرے گا۔ تو آج کل باغات ظاہر شہری زندگی کے اندر ان کی تو اتنی وہ اہمیت نہیں ہے، نہ یہاں پر ہوتے ہیں۔ تو شہری زندگی میں کارخانے فیکٹریاں ہوتی ہیں، تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کارخانے اور فیکٹریاں بھی عطا کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں نہریں عطا کرے گا۔ ظاہر باغات کھیتیاں عطا کرے گا تو ان کے لیے نہروں کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں نہریں بھی عطا کرے گا۔ فیکٹریاں کارخانے ہیں تو ان کے لیے بجلی کی ضرورت ہے، سستی بجلی، سستی گیس اور دیگر اسباب و وسائل۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ساتھ فیکٹری اور کارخانوں کے ساتھ لیبر بھی عطا کرے گا اور سستی بجلی اور بہترین آپ کا بل بھی مناسب آئے گا، زیادہ نہیں، یعنی جو ضرورتیں فیکٹری اور کارخانے کے ہو سکتی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ساتھ تمہیں عطا کرے گا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے استغفار کے فائدے۔ استغفار سے معاشی مسائل بھی حل ہوتے ہیں، اولاد بھی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، اور اولاد میں فرمایا خاص طور پر بیٹوں کا ذکر فرمایا، اللہ تعالیٰ بیٹے عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کثرت استغفار، تو یہ ہم کریں اس سے بھی ہمارے بڑے مسائل حل ہوتے ہیں۔ پانچویں جو تدبیر ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کو تصاویر اور مجسموں سے پاک کریں۔ آج کل گھروں میں مجسمے بہت زیادہ، پہلے یہ چیزیں صرف ہندوؤں کے پاس ہوتی تھیں، لیکن آج مسلمانوں کے گھروں میں بھی بچوں کے لیے کھلونے مجسموں کی شکل کے، بچوں کے لیے گڈیاں، ان چیزوں سے اپنے گھروں کو پاک کریں، کیونکہ ان چیزوں کے گھروں میں موجود ہونے کی وجہ سے، یہ کتا گھر میں پالنا، ان چیزوں کی وجہ سے پھر فرشتے گھر میں نہیں آتے۔ جب فرشتے نہیں آتے تو پھر ظاہر ہے جنات اور شیاطین نہیں آئیں گی گھروں میں۔ تو اپنے گھر کو فرشتوں والا اور پاکیزہ ماحول بنائیں گھر کا، تو یہ پھر چیزیں دوسری مخلوقات جو ہیں یہ بھاگ جائیں گی۔ اور ساتویں چیز یہ ہے کہ جی حرام سے اپنے آپ کو بچائیں۔ حرام چاہے کھانا ہو، حرام چاہے پینا ہو، حرام چاہے دیکھنا ہو، حرام چاہے سننا ہو، حرام چاہے بولنا ہو، اس سے اپنے آپ کو، حرام کی کوئی بھی شکل ہو، کوئی بھی صورت ہو، اپنے آپ کو اس سے بچائیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ حرام کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی رحمتیں نہیں ہو سکتی، اللہ کی برکتیں نہیں ہو سکتی، نحوست ہو سکتی ہے، شیاطین اور جنات کے جو اثرات ہیں وہ انسان پر مسلط ہو سکتے ہیں، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نہیں ہو سکتی۔ یہ چند ایک احتیاطی تدابیر ہیں جو میں نے آپ کو بتائی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص طور پر یعنی کہہ لیں کہ جو جادو جنات کے مسائل کا شکار جو لوگ ہوتے ہیں ان کو خاص طور پر جن احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا چاہیے، ان میں سے ایک احتیاطی تدبیر یہ بھی ہے کہ وہ اپنے علاج معالجے کے لیے غلط لوگوں کے ہاتھیں نہ چڑھے۔ اب یہ غلط لوگوں کی کیا نشانیاں ہیں، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ معالج یا عامل یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یا یوں کہہ لیں کہ صحیح طریقے سے علاج کر رہا ہے، شرعی طریقے سے کر رہا ہے یا غلط طریقے سے کر رہا ہے، اس کی کیا علامات ہیں، کیا نشانیاں ہیں، وہ اگلی ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ان علامات اور نشانیوں کو یا ان حرکتوں کو دیکھ کر آپ پتہ چل جائے گا کہ یہ علاج شرعی طریقے سے کر رہا ہے یا غلط طریقے سے کر رہا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔